I also want to put an appreciation for our governor صاحب. میں چند ماہ پہلے ادھر آیا تھا ایک ڈیلیگیشن لے کے, تو میں نے گورنر ہاؤس میں ان کا وہ جو خاص کر انہوں نے جنگل میں منگل بنایا ادھر, تو ایک مارکی میں نے دیکھی, تو میں نے سوچا کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے. تو ہم تو گورنر صاحب سے ملنے آئے تھے, انہوں نے کہا کہ جاتے ہوئے ضرور دیکھیے. To my surprise, when we entered in that market, it was hot weather. Not like آج تو موسم اچھا بہت ہے, لیکن اس دن کافی گرمی تھی. لیکن when we entered in that market, and everybody was amazed to see that. I think it was around how many, sir? More, couple of thousand sitting people in every age group. Young بچے بچیاں بھی تھے, اور میری طرح کے گرے ہیئر لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے, کمپیوٹر لے کے سارے بیٹھے ہوئے. تو میں نے سوچا, پوچھا یہ کیا ہے بھائی؟ تو کہتے ہیں ہم آئی ٹی گریجویٹ, آئی ٹی اسکل دے رہے ہیں اپنے یوتھ کو اور اپنے لوگوں کو, تاکہ وہ اپنے آج کل جو ای کامرس وغیرہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے. تو ماشاء اللہ دس از ون تھنگ آئی تھنک ایوری یو نیڈ ٹو ڈو اٹ. وی اپریشیٹ سر دیٹ یو اس کو. آپ سب کو آج کا دن, آج کی شام مبارک ہو. السلام علیکم اور گڈ ایوننگ. اور یہ ایوننگ تقاضا رکھتی ہے گریٹیٹیوڈ کا, تھینکفلنس کا, شکر کا, شکر گزاری کا, شکرانے کا اور شکریہ کا. تو سب سے پہلے شکریہ میں سیکرٹری تعلیم وانی صاحب کا کروں گا, کہ جن کے کوششوں سے اور جن کے آئیڈیا کی وجہ سے آج ہم یہاں موجود ہیں. میں شکریہ ادا کروں گا چیئرمین HEC ڈاکٹر مختار صاحب کا, کہ جن کی تعاون, جن کی مدد کی وجہ سے آج ممکن ہو سک رہا ہے. کراچی سے دارالخلافہ لے گئے تھے, ہم قسطوں پہ انشاءاللہ واپس لائیں. گورنر صاحب نے پیپر آؤٹ کر دیا 12 یونیورسٹیوں کا. میں اس لیے ڈر کے منع کیا تھا کہ مت کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی, وفاقی وزیر برائے ایجوکیشن, محی الدین احمد وانی صاحب وفاقی سیکرٹری, ڈاکٹر مختار احمد چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن, پروفیسر ہنا طیب خلیل وائس چانسلر, معزز مہمانان گرامی, خواتین و حضرات, السلام علیکم. میں بڑی جذباتی تقریر کرنے کا سوچ کر یہاں آ رہا تھا. آنے سے پہلے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے میری یہ غلط فہمی دور کر دی کہ لوگ مجھے یہاں سننے نہیں بلکہ کیٹ واک دیکھنے آئے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بس جلدی ہی واپس آ جائیں, کیونکہ لوگ کیٹ واک کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی موقع سے فائدہ اٹھانا ضروری ہوتا ہے. سب سے پہلے میں کراچی کے لوگوں کو اور ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جو شہر پورے پاکستان میں فیشن بھیجتا ہے, چلیں آپ کے آنے سے یہاں اسے سیکھنے کا بھی موقع مل رہا ہے. ہمارے ڈاکٹر مختار احمد بھائی نے کہا کہ خالد مقبول بھائی کیونکہ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے اپنے شہر کو نہیں بھولے. میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کراچی کو بھولتا ہی نہیں ہے, تو ہم کیسے بھولیں, کیونکہ ہر چیز میں 90% سے زائد ہی لیتا ہے ہر سال, چاہے کسی بھی قسم کا ٹیکس ہو, اور پریشانیوں میں بھی 90% ہی ہم شامل حال رہتے ہیں. لیکن پھر بھی زندہ دل لوگ ہیں, اپنی مدد آپ کے تحت رواں دواں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک کوشش اور کاوش ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کی اس شہر کراچی اور اس پاکستان کے لیے ہے, ہم سبھی کو اسے سراہنا چاہیے. اور مجھے یہاں آج جو لوگ بیٹھے نظر آئے, خاص طور پہ میں ڈاکٹر عشرت حسین صاحب جو یہاں موجود ہیں, ایک پاکستان کا وہ نام ہے جنہوں نے معاشی طور پہ اس پاکستان کو بہت سہارا دیا. میں سمجھتا ہوں کہ سر یہاں آج بیٹھے ہیں, میں ان کا بڑا فین ہوں اور بڑی خوشی ہوئی مجھے یہاں دیکھ کر.
میں اگر یہاں بیٹھے لوگوں میں ذکر کروں تو معین الدین حیدر صاحب ہمارے سینئر اور کراچی کے لیے بڑا کام کیا انہوں نے، تو وہ بھی آج یہاں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ جب میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ، بلکہ میں یہ کہوں کہ آج کی اس کیٹ واک کو دیکھنے کے لیے ہر عمر کا نوجوان موجود ہے۔ بات پاکستان کی معیشت، فیشن ڈیزائننگ، ہم کیسے اپنی ہر چیز کو مارکیٹ کرتے ہیں، یہ منحصر ہے جب یہ فیشن ڈیزائننگ کا جو کارنامہ یا جو سسٹم اب کراچی آ رہا ہے، اسے ہم کیسے اویل کرتے ہیں، یہ ہم پر منحصر ہے۔ آپ سبھی کے علم میں ہے کہ معاشی طور پر اب ہم مستحکم ہونے جا رہے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی دلیل ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں، جس میں سعودی عربیہ، چائنا، یو اے ای اور ترکیہ خاص طور پہ، جس کے یہاں کونسل جنرل بھی موجود ہیں، یہ سبھی دوست چاہتے ہیں کہ پاکستان معاشی طور پہ مستحکم ہو۔ اسی لیے وزیر اعظم پاکستان، ان کی ٹیم، ہمارے آرمی چیف، سبھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان معاشی طور پہ مستحکم ہو، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر کراچی جیسے شہر کو اگنور نہ کیا جائے تو اس معاشی استحکام میں بہت جلد ہی بہتری آ سکتی ہے، کیونکہ یہ وہ شہر ہے جہاں سبھی قومیتوں، طبقوں، مذہب اور مسالک سے تعلق رکھنے والی شخصیات، چاہے وہ علمی ہوں، ثقافتی ہوں، مذہبی ہوں، سبھی کا گہرا تعلق ہے اس شہر سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس شہر کو اس ملک کی ترقی کے لیے شامل کر لیا جائے، جیسا کہ خالد مقبول بھائی نے اب سوچا ہے کہ 12 سے زائد یونیورسٹیز کا قیام جلد ہی کراچی میں انشاءاللہ تعالی ہوگا، اور بہت سارے ایسے پروجیکٹ جو کراچی کے لیے ہوں۔ اور آج میں ایک خوشی کی خبر جو آپ سے شیئر کر لوں کہ یہاں آنے سے پہلے رشیا کے، روس کے ایمبیسڈر اور کونسل جنرل میرے پاس گورنر ہاؤس آج آئے تھے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ کراچی میں جو اسٹیل مل ہے اس کو دوبارہ سے ریوائیو کر کے نیا پلانٹ لگانا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کراچی کا جو سرکولر ریلوے ہے اس میں انویسٹمنٹ کریں۔ رشیا اس میں ہمارا تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی طرح بہت سارے ایسے پروجیکٹ جس کے اندر واقعی اس شہر کو ضرورت ہے، رشیا جیسا دوست ہمارے ساتھ آ کے کھڑا ہو رہا ہے۔ سعودی عرب نے پچھلے مہینوں میں آپ نے دیکھا کہ کراچی آ کے اور اسلام آباد آ کے کس طرح ایم او یوز سائن کیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہم سبھی کا ایک مقصد ہونا چاہیے، اور وہ ہے کہ اپنے ملک کی ترقی، جس میں ہم بہت لیٹ ہو گئے ہیں، دیر ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ اگر ہم سب ایک دوسرے کا مسیحا بننا شروع کر دیں، ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنا شروع کر دیں، اور صرف ایک مقصد بنا لیں کہ ہمیں اپنے اس وطن کو اور اپنے لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے، اپنے اس شہر، اس پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے جیسے دنیا جا رہی ہے، اور وہ دن دور نہیں جو ہم سب یہ کر سکتے ہیں۔ میڈم نے بات کی، پاکستان مالا مال ہے معدنیات سے، جیمز سٹونز ہوں، باقی معدنیات ہوں، یعنی آپ سمجھیں کہ $1 ارب کا تو را مٹیریل وہ ہے جو ہم ضائع کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں کوئی کٹنگ پالشنگ کا کوئی ادارہ نہیں ہے، ہمارے پاس ریفائنریز نہیں ہے، ہمارے پاس پورا ہمارا یہ جو ناردرن ایریا میں فروٹس ہے یہ اس لیے ضائع ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس کولڈ اسٹوریج نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں اور ایسے کام ہیں، اگر ہم سب سر جوڑ کر بیٹھیں دل سے تو وہ دن دور نہیں۔ یہ جتنے برانڈز کے نام لیے گئے ہیں جو ہم یہاں اس شہر میں، اس پاکستان میں ہماری پہچان بنے ہوئے ہیں فیشن ڈیزائننگ کے حوالے سے، سنجے پروانی، باقی لوگ جتنے بھی نام لیے گئے، لیکن وہ میں نے سنجے اس لیے کہہ دیا کہ وہ ایم کیو ایم میں ہے، کیونکہ باقی میں نے کہا تعارف کرانے سے بہتر ہے میں سارے جتنے یہاں بیٹھے ہیں ایک ہی دفعہ کہہ دوں پوری رابطہ کمیٹی کو السلام علیکم، لیکن پھر میں نے کہا باقی لوگ ناراض ہو جائیں گے کہ یہ پھر مختار بھائی کہیں گے اپنے شہر کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ کرنی تو ہمیں وہی چاہیے، لیکن بس دیکھ لیں
کہ شاعر نے یہ خوب کہا کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، معلوم ہی نہیں کہ کدھر جا رہے ہیں ہم۔ لیکن لگتا ہے کہ خالد مقبول صدیقی بھائی کے آنے کے بعد صحیح سمت میں جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، ہم سب پر اللہ کی سلامتی اور رحمتیں ہوں۔ شکریہ۔